عبداللہ بن سخبرہ نے کہا، میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا۔ میری ہتھیلی آپ کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی، بالکل اسی طرح جیسے آپ مجھے قرآنی سورت کی تعلیم دیتے تھے، اور انہوں نے یعنی ابن سخبرہ نے تشہد اسی طرح بیان کیا جس طرح سابقہ راویوں نے بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 901۔ امام مسلم نے قتیبہ بن سعید اور محمد بن رمح بن مہاجر کی سندوں سے لیث سے، انہوں نے ابو زبیر سے، انہوں نے سعید بن جبیر اور طاؤس سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اسی طرح سکھاتے جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، بقا و بادشاہت، عظمت و اختیار اور کثرت خیر، ساری دعائیں اور ساری پاکیزہ چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ آپ پر سلام ہو اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور ابن رمح کی روایت یعنی السورۃ من القرآن کے بجائے کما یعلمون القرآن، یعنی جس طرح آپ قرآن سکھاتے تھے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 902۔ عبد الرحمن بن حمید نے کہا، مجھے ابو زبیر نے طاؤس کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد یوں سکھاتے تھے جیسے آپ ہمیں قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 903۔ ابو عوانہ نے قتادہ سے، انہوں نے یونس بن جبیر سے، اور انہوں نے حتان بن عبداللہ رقاشی سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک نماز پڑھی۔ جب وہ قیدہ یعنی نماز میں تشہد کے لیے بیٹھنے کے قریب تھے تو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، نماز کو نیکی اور زکوٰۃ کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ جب ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے نماز پوری کر لی تو مڑے اور کہا، تم میں سے یہ بات کہنے والا کون تھا؟ تو سب لوگ مارے ہیبت کے چپ رہے۔ انہوں نے پھر کہا، تم میں سے یہ بات کہنے والا کون تھا؟ تو لوگ ہیبت کے مارے پھر چپ رہے۔ تو انہوں نے کہا، اے حتان، لگتا ہے تو نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا، میں نے یہ نہیں کہا، البتہ مجھے ڈر تھا کہ آپ اس کے سبب میری سرزنش کریں گے۔ تو لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، میں نے یہ بات کہی تھی اور میں نے اس سے بھلائی کے سوا اور کچھ نہ چاہا تھا۔ تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہیں اپنی نماز میں کیسے کہنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، آپ نے ہمارے لیے ہمارا طریقہ واضح کیا اور ہمیں ہماری نماز سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز پڑھو تو اپنی صفوں کو سیدھا کرو، پھر تم میں سے ایک شخص تمہاری امامت کرائے۔ جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ پھر جب وہ تکبیر کہے اور رکوع کرے تو تم تکبیر کہو اور رکوع کرو۔ امام تم سے پہلے رکوع میں جائے گا اور تم سے پہلے سر اٹھائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو مقتدی کی طرف سے رکوع میں جانے کی یہ تاخیر اس تاخیر کا بدل ہوگی جو رکوع سے سر اٹھانے میں ہوگی، اور جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ اللہ تمہاری بات سنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرمایا ہے، اللہ نے اسے سن لیا جس نے اس کی حمد بیان کی۔ اور جب امام تکبیر کہے اور سجدہ کرے تو تم تکبیر کہو اور سجدہ کرو۔ امام تم سے پہلے سجدہ کرے گا اور تم سے پہلے سر اٹھائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ تاخیر اس تاخیر کا بدل ہوگی، اور جب وہ قیدے میں ہو تو تمہارا پہلا بول یہ ہو، بقا و بادشاہت، اختیار و عظمت، سب پاک چیزیں اور ساری دعائیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 904۔ ابو اسامہ نے سعید بن ابی عروبہ سے حدیث بیان کی، نیز معاذ بن ہشام نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، اسی طرح جریر نے سلیمان تیمی سے خبر دی۔ ان سب یعنی ابن ابی عروبہ، ہشام اور سلیمان نے قتادہ سے اسی سابقہ حدیث کے معنی روایت کی۔ البتہ قتادہ سے سلیمان اور ان سے جریر کی بیان کردہ حدیث میں یہ اضافہ ہے، جب امام پڑھے تو تم غور سے سنو۔ اور ابو عوانہ کے شاگرد کامل کے حدیث کے علاوہ ان میں سے کسی کے حدیث میں اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرمایا ہے، اللہ نے اسے سن لیا، جس نے اس کی حمد کی کہ الفاظ نہیں ہیں۔ ابو اسحاق نے کہا، ابو نضر کے بھانجے ابو بکر نے اس حدیث کے متعلق بات کی تو امام مسلم نے کہا، آپ کو سلیمان سے بڑا حافظ چاہیے۔ اس پر ابو بکر نے امام مسلم سے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث؟ پھر ابو بکر نے کہا، وہ صحیح ہے، یعنی یہ اضافہ کہ جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو۔ امام مسلم نے جواباً کہا، وہ میرے نزدیک بھی صحیح ہے۔ تو ابو بکر نے کہا، آپ نے اسے یہاں کیوں نہ رکھا، یعنی درج کیوں نہ کیا؟ امام مسلم نے جواباً کہا، ہر وہ چیز جو میرے نزدیک صحیح ہے میں نے اسے یہاں نہیں رکھا، یہاں میں نے صرف ان احادیث کو رکھا جن کی صحت پر انہوں یعنی محدثین نے اتفاق کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 905۔ قتادہ کے ایک اور شاگرد معمر نے اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا حدیث روایت کی اور اپنی حدیث میں کہا، چنانچہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فیصلہ کر دیا کہ اللہ نے اسے سن لیا، جس نے اس کی حمد بیان کی، یعنی قول کے بجائے قضا کا لفظ روایت کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 906۔ نعیم بن عبداللہ مجمر سے روایت ہے کہ محمد بن عبداللہ بن زید انصاری نے، یعنی محمد کے والد عبداللہ بن زید، یہ وہی ہیں جن کو نماز کے لیے اذان خواب میں دکھائی گئی تھی، انہیں ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کے متعلق بتایا کہ انہوں نے کہا، ہم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ چنانچہ بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کی، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، تو ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ انہوں نے کہا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ ہم نے تمنا کی کہ انہوں نے آپ سے یہ سوال نہ کیا ہوتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، اے اللہ رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسے تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، اور برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسے تو نے سب جہانوں میں برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بلا شبہ تو سزاوار حمد ہے، عظمتوں والا ہے، اور سلام اسی طرح ہے جیسے تم پہلے جان چکے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 907۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہمیں شعبہ نے حکم سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا، میں نے ابن ابی لیلہ سے سنا، انہوں نے کہا، مجھے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ ملے اور کہنے لگے، کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے تو ہم نے عرض کی، ہم تو جان چکے ہیں کہ ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں، یہ بتائیں ہم آپ پر صلوات کیسے بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، اے اللہ محمد اور محمد کی آل پر رحمت فرما، جیسے تو نے ابراہیم کی آل پر رحمت فرمائی، بلا شبہ تو سزاوار حمد عظمتوں والا ہے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر برکت نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل فرمائی، بلا شبہ تو سزاوار حمد ہے، عظمتوں والا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 908۔ وکیع نے شعبہ اور مسعر سے اسی سند کے ساتھ حکم سے اسی کی مانند روایت کی، اور مسعر کی حدیث میں یہ جملہ نہیں ہے، کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟
صحیح مسلم حدیث نمبر 909۔ اسماعیل بن زکریا نے اعمش، مسعر اور مالک بن مغول سے روایت کی اور ان سب نے حکم سے اسی سند کے ساتھ سابقہ حدیث کی مانند روایت کی، البتہ اسماعیل نے کہا وبارک علی محمد اور اس سے پہلے اللہم نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 910۔ عمر بن سلیم نے کہا مجھے حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انہوں یعنی صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم آپ پر صلات کیسے بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اے اللہ رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد پر، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت فرمائی، اور برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد پر، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر۔ بلا شبہ تو سزاوار حمد ہے، عظمتوں والا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 911۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 912۔ سمی نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمع اللہ لمن حمدہ یعنی اللہ نے سن لیا جس نے اس کی تعریف کی کہے تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد، یعنی اے اللہ ہمارے رب سب تعریف تیرے لیے ہے، کیونکہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 913۔ سہیل نے اپنے والد ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا راوی سمی کی حدیث کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 914۔ مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کی کہ ان دونوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہو جائے گی اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابن شہاب نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 915۔ مالک کے بجائے یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے ابن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آگے مالک کی مذکورہ بالا روایت کی طرح ہے، البتہ یونس نے ابن شہاب کا قول بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 916۔ ابو یونس یعنی سلیم بن جبیر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں آمین کہے اور فرشتے آسمان میں آمین کہیں اور ایک آمین دوسرے کے موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 917۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ایک اور شاگرد اعرج کے حوالے سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے ایک شخص آمین کہے اور فرشتے آسمان میں آمین کہیں اور آمین دوسرے کے موافق ہو جائے تو اس شخص کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 918۔ حمام بن منبہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی گزشتہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 919۔ سہیل کے والد ابو صالح نے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قاری غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے اور جو اس کے پیچھے ہیں وہ بھی آمین کہے اور اس کا کہنا آسمان والوں کی کہی ہوئی آمین کے موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 920۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے تو آپ کا دایاں پہلو چھل گیا، ہم آپ کے ہاں آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے، نماز کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی، چنانچہ ہم نے آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ پھر جب آپ نے نماز پوری کی تو فرمایا، امام اسی لیے بنایا گیا کہ اس کی اقتداء کی جائے، چنانچہ جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو، جب وہ سر اٹھائے تو تم سر اٹھاؤ، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ یعنی اللہ نے اسے سن لیا جس نے اس کی حمد بیان کی کہے تو تم ربنا لک الحمد یعنی اے ہمارے رب تیری ہی لیے سب تعریف ہے کہو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 921۔ سفیان کے بجائے لیث نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے اور آپ کا ایک پہلو چھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی، آگے سابقہ حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 922۔ یونس نے ابن شہاب زہری سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے اور آپ کا دایاں پہلو چھل گیا، پھر ان دونوں حضرات یعنی سفیان اور لیث کی روایت کے مانند روایت کی، البتہ یونس نے یہ اضافہ کیا اور جب وہ یعنی امام کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 923۔ مالک بن انس نے زہری سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس سے گر پڑے، اس سے آپ کا دایاں پہلو چھل گیا، آگے مذکورہ بالا تینوں راویوں کی طرح روایت کی، اور اس میں بھی یہ ہے جب وہ امام کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 924۔ معمر نے زہری سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے جس سے آپ کا دایاں پہلو چھل گیا، آگے سابقہ حدیث کے مانند حدیث بیان کی، اس میں یونس اور مالک والا اضافہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 925۔ عبدہ بن سلیمان نے ہشام بن عروہ سے روایت کی، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، آپ کے صحابہ میں سے کچھ لوگ آپ کے پاس آپ کی بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو انہوں نے آپ کی اقتداء میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کی، آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ گئے، جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا، امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ رکوع و سجود سے سر اٹھائے تو پھر تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 926۔ حماد بن زید اور عبداللہ بن نمیر نے ہشام بن عروہ سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 927۔ لیث نے ابو زبیر سے
اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے اور ہم نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی جبکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تکبیر لوگوں کو سنا رہے تھے۔ آپ نے ہماری طرف توجہ فرمائی اور ہمیں کھڑے ہوئے دیکھا تو آپ نے ہمیں اشارہ فرمایا، جس پر ہم بیٹھ گئے اور ہم نے آپ کی اقتداء میں بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا، تم ابھی وہ کام کرنے لگے تھے جو فارسی اور رومی کرتے ہیں، وہ اپنے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں حالانکہ وہ یعنی بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کرو، اپنے ائمہ کی اقتداء کرو۔ امام اگر کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 928۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تکبیر کہتے تاکہ ہمیں سنائیں، پھر لیس کی مذکورہ بالا روایت کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 929۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام اقتداء ہی کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے اس کی مخالفت نہ کرو۔ چنانچہ جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 930۔